بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے ایک نڈر اور دلیر صحافی کی، جس کا نام ہے عمران ریاض خان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 11 مئی سے ہی انڈر اریسٹ ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کو 11 مئی سے ہی کڈنیپ کر کے رکھا گیا ہے۔ ان کے کیس میں آج کچھ پازیٹیو پیش رفت ہوئی، اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے جنرل عاصم منیر کی، جنہوں نے 6 ستمبر کے حوالے سے ایک تقریب میں خطاب کیا اور اس میں چند انتہائی اہم باتیں کی، اور یوں معلوم ہوا کہ جیسے وہ کوئی انڈائریکٹ میسیجنگ کر رہے ہیں کچھ خاص حلقوں سے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی، جہاں سے ایک وارننگ آئی سپریم کورٹ سے بھی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی، ان لوگوں کے لیے جو ان سے کوئی غلط امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کی، جس کی آج ایک بار پھر تذلیل کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی بری طرح سے آج اپنا ری ایکشن جو ہے وہ شو کیا، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر پرویز الہی صاحب کے کیس کے سلسلے میں۔ ان سب ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران ریاض خان کی۔ عمران ریاض خان کئی مہینوں سے ہی اغوا ہیں۔ ان کے لیے آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری کیا بلکہ ہمارا فرض ہے۔ ان کو سچ بولنے کی ہی سزا مل رہی ہے۔ آج ان کے کیس کی سماعت ہوئی کافی عرصے بعد لاہور ہائی کورٹ میں، پر اس سماعت کے دوران ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہوئی۔ اس سماعت کے دوران ان کے جو والد ہیں، ان کو ایک فون کال ریسیو ہوتی ہے۔ وہ فون کال لینے کمرہ عدالت سے باہر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ کے اپنے وکیل سے بھی اس فون کال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس فون کال کی ڈیٹیلز اتنی سینسٹیو ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے رکھنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، مگر اس کال کے حوالے سے ہی یہ کہا جا سکتا ہے، یہ خوشخبری دی جا سکتی ہے آپ کو کہ شاید عمران ریاض خان صاحب 10 سے 12 دن میں باہر آ جائیں۔ اور دوسری اہم پیش رفت جو اس کیس کے حوالے سے ہوئی، جو اگلی تاریخ ہے وہ بھی کافی شارٹ مل گئی، 1 ویک بعد اس کیس کی دوبارہ سماعت کی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں جنرل عاصم منیر کی۔ وہ میجر طفیل شہید کے مزار پر ایک تقریب سے انہوں نے آج ایک خطاب کیا۔ اس سے پہلے وہاں پر پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی موجود تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر ان کی قبر پر پھول بھی چڑھائے، اور پھر انہوں نے خطاب کیا۔ خطاب میں چند اہم باتیں کی جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا، انتہائی اہم بات ہے، کہ بعض عناصر نے عوام اور آرمی کے رشتے پر وار کرنے کی مظنون کوشش کی، جسے تحمل اور سمجھداری سے ناکام بنا دیا گیا۔ اب یہ کون سا تحمل اور صبر تھا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ جو تحمل اور صبر تھا، یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کیا کیا ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج اپنے نظم و ضبط سے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے، پاکستان آرمی ہمارا فخر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دشمن کی کوئی بھی چال کو ناکام بنایا جائے گا، ان کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بھی کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ شہداء کے خون سے ہی آزادی کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ بہت ہی زبردست بات کی آرمی چیف نے۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، ہمارا مان ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم ان کے احسان مند ہیں، اور ساری زندگی ہم کیا، ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کی مقروض ہیں، ان سب شہداء کی جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا خون اور اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف نے کہا کہ آرمی نے جس طرح ٹیررزم کا مقابلہ کیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بالکل صحیح بات ہے، پاکستان آرمی نے جس طرح ٹیررزم کا مقابلہ کیا اور پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح ٹیررزم کو شکست دی، اس کی واقعی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اس ٹیررزم کی فائٹ کے لیے پاکستان آرمی اور عوام اکٹھے تھے، اور سب کا بالکل ایک کلیئر موٹیو تھا کہ اس ٹیررزم کو پاکستان سے، اس ٹیررزم کی لعنت کو پاکستان سے لادا کرنا ہے، اور پاکستان کی عوام اور فوج دونوں اس میں بڑے ہی احسن طریقے سے کامیاب ہوئے۔ اگلی انٹرسٹنگ بات جو آرمی چیف نے کہی، انہوں نے کہا کہ فوج عوام کی خواہشوں کا محور ہے۔ مضبوط معیشت کے لیے مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے کی کہ باہمی تعاون سے ہی ترقی کو، اکنامک ترقی کو، معاشی ترقی کو یقین بدلا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عوام اور آرمی کے اٹوٹ رشتے پر کسی کو وار نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ چند اہم باتیں تھیں، اور اس میں کچھ میسیجز بھی معلوم ہوتے ہیں
مختلف حلقوں کو جو انہوں نے دیے. اور ایک بات اس سے واضح ہے کہ آرمی چیف کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان آرمی اور عوام کا شاید رشتہ جتنا زبردست پہلے تھا، جتنا مضبوط پہلے تھا، اس میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام اور فوج کو ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے ہم ٹیررزم کی فائٹ میں بھی کامیاب ہوئے تھے، اور یہی وہ راز کی بات ہے کہ عوام اور فوج جب ایک پیج پہ آ جائیں گے تبھی معاشی ترقی بھی پاکستان میں ہو سکتی ہے. اب اگلی بات ہم کریں گے. سپریم کورٹ میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک اہم تعیناتی کی گئی آج. آج رجسٹرار کو، ایک جوڈیشل رجسٹرار عبدالرزاق صاحب کو بنا دیا گیا. وہ وہیں پر پہلے اسسٹنٹ رجسٹرار تھے، آج ان کو رجسٹرار کا عہدہ دے دیا گیا. یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے پہلے جو بھی شخص کے پاس یہ عہدہ ہوتا تھا، جو اس سے پہلے والے رجسٹرار تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے آتے تھے. اور جسٹس فائزی صاحب کو اس بات پہ کافی اعتراض رہتا تھا کہ جو رجسٹرار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ آئے اور جوڈیشل ہو اور سپریم کورٹ کا اپنا ہو. ابھی عطا بندیال صاحب ہی چیف جسٹس ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کو مکمل آزادی ہونی چاہیے اور ان کا اپنا ہی رجسٹرار ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، قاضی فائزی صاحب کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہی کی خواہش کے مطابق جو ہے ایک جوڈیشل شخص کو سپریم کورٹ میں رجسٹرار لگوایا. اور یہ بڑا ہی کلیئر میسج تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کی ہی بالادستی چاہتی ہے، اور اپنی انڈیپینڈنس پہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی. اور قاضی فائزی صاحب کی تو ریپوٹیشن بھی ساری زندگی کی ایسے ہی ہے کہ وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ آئندہ بھی ایسا کام کریں گے. اور اس اقدام سے بھی یہ بات کلیئر ہوتا ہے کہ ان کی جو نیت ہے، ان کی جو ان کا عزم ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، تمام فیصلے کریں گے. اور یہ ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جو لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید وہ آ کے کچھ ان کے حقوں میں کوئی فیصلہ شروع کر دیں گے اور خاص کسی پارٹی کو جو ہے وہ ان کی فیورٹ بن جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے جا رہا. قاضی فائز صاحب نے بڑا ہی کلیئر میسج دے دیا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار چیف جسٹس بنیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق ہی سارے فیصلے کریں گے. اب آخر میں بات کرتے ہیں ہائی کورٹ کی. ہائی کورٹ لاہور میں جو پرویز الہی صاحب کے کیس میں آج دوبارہ پیش رفت ہوئی. کل ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو آج ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے، مگر آج پھر ایسا نہ ہو سکا. اس سلسلے میں آج ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی آئے ہوئے تھے، آئی جی پنجاب بھی وہاں پر تھے، اور کافی اور لوگ بھی وہاں پر تھے. مگر آئی جی اسلام آباد جن کو ہائی کورٹ نے بلایا تھا وہ بھی نہیں تھے، اور جو چیف کمشنر اسلام آباد ہیں وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے. ان دونوں کے خلاف آج لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے، اور یہ بہت اہم پیش رفت ہے. اور عدالت آج بہت زیادہ انہوں نے غصہ کیا کہ اب عدالت کی کوئی بات مان نہیں. پہلے فیصلہ عدالت نے کیا تھا کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا کرے گا، ان کو اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کر لیا. پھر عدالت نے کہا کہ ان کو آپ پیش کریں ہمارے سامنے اٹک جیل سے، یہاں پر لے جا کر ان جج کو ہی تبدیل کر دیا گیا. پھر دوبارہ عدالت نے یہ حکم کیا کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، وہ بھی ان کی بات کسی نے نہیں مانی. تو آج عدالت نے بڑا سخت ریئیکشن شو کیا ہے اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے ہیں. یہ تھیں آج کی میجر اپڈیٹس. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.